میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے رغبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ نماز کی طرف لاؤ. 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کے بھی نماز کی طرف لاؤ. اور پھر بچوں کے 10 سال کی عمر میں بستر بھی الگ الگ کر دو. جب وہ شعور کی عمر کو پہنچنے والے ہوں، جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو جائے تو پھر بچوں کو اکٹھا نہ سلاؤ، پھر الگ الگ سلانا چاہیے. یہ ان کی ایک تربیت کا دوسرا پہلو ہے. ظاہری پہلو ہے کہ بچوں کو اکٹھا نہیں سلانا چاہیے، بلکہ ان کے بستروں کو الگ کر کے ان کو الگ الگ سلانا چاہیے. تو پہلے قدم سے ہی ہمیں بچوں کی تربیت کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی اولاد ہو، پہلا اس کے ذمہ حق یہ کہ ان کا نام خوبصورت رکھے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی بہترین تربیت کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے نکاح کا انتظام کرے، ان کی شادی کا انتظام کرے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر والد نے اولاد بیٹے اور بیٹی کی شادی نہ کی اور وہ غلط کام کا شکار ہو گئے، وہ زنا کا شکار ہو گئے، تو جتنا گناہ انہیں ملے گا اتنا باپ کو ہی ملے گا، اتنا ماں کو ہی ملے گا. یہ ان کے ذمہ تھا کہ اولاد بالغ ہوئی، جوان ہوئی تو ان کی شادی کا انتظام کیا جائے، کیونکہ انسان کی ایک طبی ضرورت ہے. اللہ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے تو ہم اس چیز کو روک نہیں سکتے، ہم دبا نہیں سکتے، ہم اس کے اوپر کسی طرح کی بھی کوئی قید اور ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے. تو بیٹی جوان ہو تو جلدی نکاح کرنا چاہیے، بیٹا جوان ہو تو پھر بھی جلدی نکاح کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لا علمی اور نادانی کی عمر میں گناہ کی طرف چلے جائیں. اور یہاں اس حدیث پہ بھی عمل نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم تو جہیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم تو ان کی جناب تعلیم اور ان کے فیوچر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. وہ چاہے گناہ میں چلے جائیں، بیٹا بدکاری کی لائن پہ چلا جائے، راستے پہ چل جائے، بیٹی عزت کو تار تار کروا بیٹھے، ہمیں فکر پڑی ہے ان کا مستقبل فیوچر نہیں بنا ابھی تک، ہمیں فکر پڑی کہ تعلیم پوری نہیں ہوئی، ان کے کردار کا ہمیں کوئی پتہ نہیں. ایسے اداروں کے اندر بھیج دیتے ہیں بیٹیوں اور بیٹوں کو جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، ابھی اوائل عمری ہوتی ہے، انسان کی عقل کم اور جذبات زیادہ حاوی اور غالب ہوتے ہیں، وہاں جوان لڑکیوں لڑکوں کو اکٹھا بٹھا دیا جاتا ہے، جس سے وہ غلط جو ہے وہ راستے کا شکار ہو جاتے ہیں، بدکاری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جلدی ان کی شادی کا انتظام کرو، ورنہ ان کے گناہ کے حصے دار تم بھی بنتے جاؤ گے. جتنا گناہ انہیں ملے گا اتنا گناہ جو ہے وہ دوسروں کو بھی ملتا جائے گا.